السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین کی 14ویں قومی عوامی کانگریس کے دوسرے اجلاس کی پریس کانفرنس 4 مارچ کو 12 بجے منعقد ہوگی۔ بحیرہ احمر کے بحران میں چائنا یورپ ایکسپریس وے کیا دکھاتی ہے؟ اور غزہ شہر میں امدادی سامان جمع کرنے کے مقام پر حملے میں 115 افراد ہلاک، کئی ممالک کی جانب سے مذمت۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ چین کی 14ویں قومی عوامی کانگریس NPC کے دوسرے اجلاس سے متعلق پریس کانفرنس 4 مارچ کی دوپہر 12 بجے بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں منعقد ہوگی، جہاں NPC کے ترجمان اجلاس کے ایجنڈے اور NPC کے کام پر چینی اور غیر ملکی صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ چائنا مینڈ اسپیس انجینئرنگ آفس کے مطابق بیجنگ وقت کے مطابق 2 مارچ کی سپہر 1:32 پر تقریباً 8 گھنٹے تک کیبن سے باہر سرگرمیوں کے بعد شینزو 17 کے خلابازوں یانگ ہونگ پو، تھانگشن جے اور جیانگ شن لین نے خلائی اسٹیشن کے روبوٹک بازو اور زمینی سائنسی محققین کے تعاون سے مل کر تمام طے شدہ کام مکمل کر لیے۔ منصوبے کے مطابق شینزو 17 انسان بردار مشن کے دوران بڑی تعداد میں خلائی سائنس کے تجربات اور تکنیکی تجربات کیے جائیں گے۔ رواں سال 28 جنوری کو چین اور تھائی لینڈ کی حکومتوں نے بینکاک میں باہمی ویزا استثنا کے معاہدے پر دستخط کیے، جو 1 مارچ سے نافذ العمل ہوا۔ تھائی وزیر اعظم سریتھا تھاویسن نے چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ سافٹ پاور کے ذریعے معاشی ترقی کو فروغ دینا موجودہ تھائی حکومت کی ایک اہم پالیسی ہے۔ تھائی لینڈ کی چینی عوام کے لیے ویزا فری پالیسی سے مقامی معیشت کو متحرک کرنے میں مدد ملے گی۔ تھائی لینڈ اور چین کے درمیان قریبی اقتصادی تبادلے موجود ہیں اور باہمی تجارت کا حجم بہت بڑا ہے۔ چین نے گزشتہ چند برسوں میں تھائی لینڈ میں سب سے بڑی براہ راست سرمایہ کاری کی ہے، خاص طور پر الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت میں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے پیدا ہونے والے رابطے نے علاقائی ترقی کو بہت فروغ دیا ہے۔ تھائی وزیر اعظم کے مطابق غربت کا خاتمہ چین کی معاشی کامیابی کا ایک اہم عنصر ہے۔ معاشی ترقی کو فروغ دینے میں ٹیکنالوجی کا استعمال اہم عنصر ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی اعلیٰ معیار کی تعمیر کے فلیگ شپ منصوبے کے طور پر چین تھائی لینڈ ہائی سپیڈ ریلوے تھائی لینڈ میں پہلی تیز رفتار ریلوے ہے اور چینی ہائی سپیڈ ریل معیارات کا استعمال کرتے ہوئے میزبان ملک کی مالی اعانت فراہم کرنے والا پہلا تیز رفتار ریل منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد تھائی لینڈ کی تعمیر و ترقی اور آمد و رفت کی صلاحیت میں بڑے اضافے کی توقع ہے۔ سریتھا تھاویسن نے کہا کہ تھائی لینڈ کی نئی انرجی وہیکل مارکیٹ میں منتقلی کی رفتار اور سبز معیشت پر زور بنیادی وجوہات ہیں، جن کی وجہ سے تھائی لینڈ چینی نیو انرجی وہیکل کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ڈیٹا سینٹرز مصنوعی ذہانت کی ترقی کے لیے اہم بنیادوں میں سے ایک ہیں اور بہت سی چینی کمپنیاں اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تھائی لینڈ تمام چینی مصنوعات کے لیے مینوفیکچرنگ مرکز بنے۔ کوریا ڈیلی کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب بحیرہ احمر کا بحران بڑھتا جا رہا ہے اور عالمی لاجسٹکس اور سپلائی چین متاثر ہو رہے ہیں تو چین یورپ مال بردار ٹرینوں کی برتری اجاگر ہوتی ہے۔ سمندری نقل و حمل کے مقابلے میں چین یورپ ٹرینوں کی کیا برتری ہے؟ سب سے نمایاں برتری استحکام ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی نے نشاندہی کی ہے کہ چاہے وہ بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملے ہوں، پاناما نہر میں خشک سالی ہو یا آبنائے ملاقہ کے قریب ممکنہ تنازع، سمندری چوک پوائنٹ کی کمزوری بے نقاب ہو چکی ہے۔ اس کے برعکس ٹرانس یوریشین ریل فریٹ کا حجم زیادہ قابل اعتماد اور بروقت ہے۔ اس کے علاوہ چین یورپ ٹرین کے مقابلے میں سمندری مال برداری کی قیمت کا فائدہ اب واضح نہیں۔ کیپ آف گڈ ہوپ کے راستے میں 45 دن لگ سکتے ہیں، جبکہ چین یورپ ٹرین میں زیادہ سے زیادہ 20 دن لگتے ہیں۔
تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ چین یورپ ریلوے ایکسپریس نے گزشتہ سالوں میں 85,000 سے زائد ٹرینیں چلائیں اور اس سال کے آغاز سے اب تک 2,600 سے زائد ٹرینیں چلائی گئی ہیں، جن کی بدولت لگاتار 46 مہینوں تک ایک ہی مہینے میں 1,000 سے زائد ٹرینیں چلائی گئیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ یورپی مصنوعات کو چینی لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہونے کی اجازت دیتی ہیں اور یورپی لوگوں میں میڈ ان چائنا کو زیادہ سے زیادہ مقبول بنا رہی ہیں۔ اس وقت چین یورپ مال بردار ٹرین 25 یورپی ممالک تک پہنچ چکی ہے اور 219 شہروں کو منسلک کر چکی ہے۔ موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے تحت چین یورپ ریلوے ایکسپریس کی برتریاں اور خدمات قابل قدر ہیں۔ غزہ کی پٹی میں محکمہ صحت کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 29 فروری کو غزہ شہر میں امدادی سامان وصول کرنے والے افراد پر حملے کے نتیجے میں 115 افراد ہلاک اور 760 زخمی ہو گئے تھے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسی روز اسرائیلی فوج کی طرف سے فلسطینی شہریوں کے قتل عام کی مذمت کی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مبصر نے کہا کہ یہ واقعہ نسل کشی ہے۔ 29 فروری کو غزہ شہر میں امدادی سامان وصول کرنے والے لوگوں پر حملے کے حوالے سے جنوبی افریقہ، برازیل، یوراگوئے، لبنان اور یمن سمیت کئی ممالک نے 1 مارچ کو ہونے والے واقعے کا ذمہ دار اسرائیلی فوج کو قرار دیتے ہوئے اس واقعے کے حقائق جاننے کا مطالبہ کیا۔ یورپی یونین نے واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا اور تنازع کے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قانون کے مطابق عام شہریوں کو تحفظ فراہم کریں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے 1 مارچ کو کہا تھا کہ غزہ کی پٹی کی صورتحال بہت خراب ہے۔ تیسرا اناطالیہ ڈپلومیٹک فورم ترکیہ کے شہر اناطالیہ میں مقامی وقت کے مطابق 1 مارچ کو منعقد ہوا۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان موجودہ صورتحال کے حوالے سے کئی ممالک کے رہنماؤں نے کہا کہ غزہ کے عوام ایک بے مثال انسانی آفت کا سامنا کر رہے ہیں اور انہوں نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ترک صدر اردگان نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنازع نہیں بلکہ نسل کشی ہے۔ 29 فروری کی الصبح غزہ شہر میں امدادی سامان وصول کرنے والے فلسطینیوں پر حملے کے حوالے سے اردگان نے نشاندہی کی کہ امداد کے لیے قطار میں کھڑے شہریوں پر حملہ کرنا ایک قابل نفرت اور وحشیانہ فعل ہے اور مغربی ممالک نے شروع سے ہی اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔ مصری وزیر خارجہ شکری نے انکشاف کیا کہ مصر، قطر، امریکہ اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ امید ہے کہ رمضان المبارک سے قبل جنگ بندی اور زیر حراست افراد کے تبادلے پر متعلقہ سمجھوتہ ہو جائے گا۔ شکری نے نشاندہی کی کہ اس وقت ایک اہم ترین مسئلہ غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کی نقل مکانی ہے اور فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کوئی بھی کوشش جیسے کہ فلسطینیوں کو مصر یا اردن بھیجنے کا منصوبہ ناقابل قبول ہے۔ 2 مارچ کی صبح WTO کی 13ویں وزارتی کانفرنس باضابطہ طور پر متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس سیشن نے ترقی، ای کامرس، تنازعات کے تصفیے کے طریقہ کار میں اصلاحات اور دیگر پہلوؤں پر مثبت نتائج حاصل کیے اور تنظیم کے اراکین کے بقایا مسائل کے حل کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ کانفرنس کے چیئرمین زیودی نے اختتامی اجلاس میں کہا کہ کیمرون ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی 14ویں وزارتی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ 1 مارچ کو کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں اقوام متحدہ کی 6ٹی ماحولیاتی اسمبلی اختتام پذیر ہوئی۔ اختتامی دن اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک کے مندوبین نے 15 قراردادوں اور 2 فیصلوں کی منظوری دی، جن میں آب و ہوا کی تبدیلی، قدرتی ماحول اور حیاتیاتی تنوع کے نقصان، آلودگی اور فضلہ سمیت کرۂ ارض کو درپیش 3 بحرانوں سے نمٹنے کے لیے متعدد امور کا احاطہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک وزارتی اعلامیہ منظور کیا گیا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔